بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قانون کشش اسلامی تناظر میں، یعنی لا آف اٹریکشن فرام این اسلامک پرسپیکٹیو۔ قانون کشش جو ہم مادی دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقناطیس کا ایس پول این پول کو اٹریکٹ کرتا ہے، بجلی میں پازیٹیو چارج نیگیٹو چارج کو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن کوانٹم لیول پر جہاں بہت چھوٹے ذرات روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں اور وائبریشن بن جاتے ہیں، یہ قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر مشابہ ذرات اور مشابہ وائبریشن، مشابہ خیالات ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس میں کی مقدار میں توانائی کی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی توانائی جب واپس میٹیریلائز ہوتی ہے آئنسٹائن کے اصول E=mc² کے مطابق، تو یہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں کمپیوٹر کی۔ کمپیوٹر میں کی پیڈ پہ ہم کچھ ٹائپ کرتے ہیں، جو اس کے پروسیسر یعنی CPU میں جاتا ہے، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور کروڑوں ویڈیوز میں سے ہماری مطلوبہ ویڈیو تلاش کر کے LED پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جب کسی خواہش پہ مستقل سوچتا ہے یا ارادے کو مستقل دہراتا ہے، تو پھر اس کی وائبریشن کائنات کے کوانٹم فیلڈ تک پہنچتی ہے۔ کائنات کا کوانٹم فیلڈ اس کو پروسیس کرتا ہے اور ہماری مادی دنیا میں مینیفیسٹ کرتا ہے، یعنی ظاہر کر دیتا ہے۔ لا آف اٹریکشن کے سبب ہم نے جتنی وائبریشن بھیجی تھی وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اور چیز ہمیں اس سے کہیں زیادہ ملتی ہے جتنی کہ ہم نے کوشش کی تھی۔ اس بات کی مثال ہم درخت سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک درخت اگانے کے لیے ہم معمولی سی محنت کرتے ہیں، یعنی ایک گڑھا کھودا، اس میں بیج بویا، ننھا سا کھاد ڈالی اور کچھ عرصے پانی دیا، لیکن اس کے نتیجے میں کائنات ہمیں ٹنوں وزنی ایک بڑے درخت سے نوازتی ہے، جو ہمیں ہزاروں پھل اور اس جیسے ہزاروں بیج جو ہم نے بوئے تھے وہ دیتا ہے۔ یعنی اس کام میں یا کسی بھی کام میں انسان کی محنت کا حصہ بہت کم اور کائنات کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے مغربی کتابوں میں، مغربی سائنس میں تمام تر کریڈٹ کائنات کو دے دیا جاتا ہے، حالانکہ اصل کریڈٹ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور کائنات محض سبب اور وسیلہ۔ یہ تمام کام در حقیقت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، البتہ کائنات کو وہ ایک وسیلے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کریکشن کرنی چاہیے، کتابوں سے پڑھ کر براہ راست یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ تمام تر کا معاملہ کائنات کرتی ہے، بلکہ حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تناظر میں قانون کشش کی تشریح۔ شکریہ۔